ہندوستان میں حال ہی میں پولیس نے ایک ایسی کارروائی کی ہے جس نے ایک عالمی بحث کو پھر سے چھیڑ دیا ہے، یعنی جانوروں کی فلاح و بہبود اور صدیوں پرانی ثقافتی روایات کے درمیان جو کشمکش ہے وہ ایک بار پھر سب کے سامنے آ گئی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن نکات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ کیرلا میں آخر ہوا کیا تھا جس سے یہ ساری بحث شروع ہوئی۔ پھر ہم دونوں طرف کے دلائل کا جائزہ لیں گے، ظلم کے الزامات پر بھی بات کریں گے اور صدیوں پرانی روایت کے پہلو کو بھی سمجھیں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ اس دوڑ کا مستقبل کیا نظر آتا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ شروع ہوتا ہے 3 ستمبر 2025 کو کیرلا کے شہر ترووننت پورم سے، جہاں سرکاری طور پر وارننگ دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود مراموڑی نامی ایک مقامی ایونٹ منعقد کیا گیا۔ اچھا، ہوا یہ کہ اس ریس کی ویڈیوز سامنے آ گئیں، اور جب یہ بات پکی ہو گئی کہ ریس تو ہوئی ہے، تو پھر جانوروں کے حقوق کی تنظیم پیٹا انڈیا نے شکایت کی، جس پر پولیس نے فوراً ایکشن لیا اور 20 منتظمین اور شرکاء کے خلاف FIR درج کر لی۔ اس ریس میں 19 جوڑی بیل استعمال ہوئے تھے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی کارروائی نہیں تھی، اس میں بہت سخت قوانین کا اطلاق کیا گیا، جیسے کہ جانوروں پر ظلم کی روک تھام کا ایکٹ۔ منتظمین پر الزامات بھی سنگین تھے کہ انہوں نے جانوروں کو غیر ضروری تکلیف دی اور ان کی جان کو خطرے میں ڈالا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر بیلوں کی دوڑ پر پابندی ہے ہی کیوں؟ دراصل پولیس کی یہ کارروائی اچانک نہیں ہوئی، اس کے پیچھے ایک لمبی قانونی جنگ ہے جو کافی عرصے سے چل رہی ہے۔ جو لوگ جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں ان کا موقف بالکل واضح ہے۔ پیٹا انڈیا کا کہنا ہے کہ یہ کھیل اپنی اصل میں ہی ظالمانہ ہے۔ ان کے مطابق بیلوں کو درد سے بچنے کے لیے بھاگنے پر مجبور کیا جاتا ہے، ان کی ناک کی رسیوں کو بے دردی سے کھینچا جاتا ہے اور یہاں تک کہ ان کے دم کی ہڈیاں بھی توڑ دی جاتی ہیں۔ اور اس معاملے میں ایک بہت بڑا قانونی فیصلہ بھی موجود ہے۔ 2014 میں ہندوستان کی سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دیتے ہوئے بیلوں کی دوڑ پر پابندی کو برقرار رکھا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ بیلوں کا جسم دوڑنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ اس فیصلے نے ملک بھر میں ایسی تقریبات پر پابندی کے لیے ایک ٹھوس قانونی بنیاد فراہم کر دی۔ لیکن یہ کہانی کا صرف ایک رخ ہے۔ ایک طرف کیرلا میں اسے جرم مانا جاتا ہے، تو دوسری طرف دنیا کے کئی حصوں میں یہی بیل دوڑ ایک بہت بڑی، بہت پرانی روایت ہے جسے جشن کی طرح منایا جاتا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں پرانی روایت، تو یہ کوئی چند سالوں کی بات نہیں ہے، اس کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ اسپین میں 13ویں صدی سے اس کے ریکارڈ ملتے ہیں۔ پاکستان کے پنجاب میں یہ ایک مقبول لوک کھیل رہا ہے، اور آج بھی یہ روایت دنیا بھر میں کسی نہ کسی شکل میں زندہ ہے اور اکثر سیاسی بحث کا موضوع بھی بن جاتی ہے۔ تو جہاں ایک طرف ظلم کی بات ہو رہی ہے، وہیں دوسری طرف لوگوں کے لیے یہ فخر اور عزت کا معاملہ ہے، جیسا کہ پنجاب پاکستان سے منسوب اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک اچھا ریسنگ بیل صرف ایک جانور نہیں بلکہ پورے گاؤں کی شان ہوتا ہے۔ اس روایت کے حامی کہتے ہیں کہ ان جانوروں پر ظلم نہیں ہوتا، بلکہ ان کی تو خاص دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ ایک چیمپئن بل کو تیار کرنے کا پورا ایک طریقہ کار ہے۔ بہترین نسل کا بچڑا چنا جاتا ہے، اسے دودھ، گھی اور اناج جیسی خاص خوراک دی جاتی ہے اور اس کی خوب مالش کی جاتی ہے۔ یہ وہ دیکھ بھال ہے جو عام فارمی جانوروں کو نصیب نہیں ہوتی۔ لیکن اس روایت میں خطرہ صرف جانوروں کو ہی نہیں ہوتا، انسانوں کی جان بھی داؤ پر لگی ہوتی ہے۔ اسپین کی مثال لیں، جہاں صرف ایک سال یعنی 2022 میں ان مقابلوں میں 10 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور یہیں آ کر اصل کشمکش شروع ہوتی ہے۔ ایک طرف صدیوں پرانی ثقافت اور روایت ہے، اور دوسری طرف ہے جدید دور کے قوانین اور اخلاقی معیار۔ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ تو آئیے اس بحث کے دونوں پہلوؤں کو دیکھتے ہیں۔ ایک طرف دلائل یہ ہے کہ یہ کھیل جانوروں پر ظلم ہے، بیل دوڑنے کے لیے نہیں بنے اور قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، جبکہ دوسری طرف کہا جاتا ہے یہ صدیوں پرانا ثقافتی ورثہ ہے، کسانوں کے لیے فخر کا باعث ہے، اور کچھ جگہوں پر تو اسے آئینی تحفظ بھی حاصل ہے۔ اور پھر اس میں معیشت کا پہلو بھی شامل ہو جاتا ہے۔ کسانوں کے لیے یہ صرف ایک کھیل نہیں بلکہ ایک منافع بخش کاروبار بھی ہو سکتا ہے۔ ایک جیت سے بیل کی قیمت راتوں رات ہزاروں سے لاکھوں تک پہنچ سکتی ہے۔ تو جب دونوں طرف اتنے مضبوط دلائل موجود ہوں تو سوال یہ ہے کہ اس دوڑ کا مستقبل کیا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے؟
دیکھیں، اس کا کوئی ایک جواب نہیں ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک الگ الگ راستے اپنا رہے ہیں۔ ہندوستان میں قانون نافذ کرنے کی کوششیں جاری ہیں، لیکن خفیہ طور پر ریسیں اب بھی ہوتی ہیں۔ اسپین میں یہ ایک بڑی سیاسی بحث بن چکی ہے، اور پاکستان میں لوگ اسے ثقافتی ورثے کے طور پر محفوظ کرنے کے لیے حکومتی مدد مانگ رہے ہیں۔ تو آخر میں یہ معاملہ صرف بیلوں کی دوڑ کا نہیں رہ جاتا، یہ اس سے کئی بڑا سوال ہے۔ یہ اس بارے میں ہے کہ کوئی بھی معاشرہ اپنے ماضی، اپنی روایات کو اپنی آج کی سوچ اور قدروں کے ساتھ کیسے ہم آہنگ کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا کوئی سیدھا اور آسان جواب نہیں، اور یہ ہمیں اس سوچ میں ڈال دیتا ہے کہ ثقافت اور ظلم کے بیچ کی وہ لکیر آخر کہاں کھینچی جانی چاہیے۔